السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں علی حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید قوی ہے کہ جن چیزوں کے تعلق سے اس سے پہلے بتایا گیا اس پر آپ سب عمل پیرا ہو چکے ہوں گے، اور 2 دن کے اندر آپ نے کچھ محسوس بھی کیا ہوگا اپنے اندر تبدیلیاں۔ آج ہم بات کریں گے تزکیہ قلب ظاہری اور باطنی طور پر کیسے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہم یوں سمجھیں کہ دل جو ہوتا ہے وہ ایک آئینہ ہوتا ہے، اور جب انسان گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر ایک دھبا لگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے تاریکی چھانے لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ انسان حلال و حرام کا امتیاز ہی باقی نہیں رکھ پاتا ہے۔ اسی بے شمار مثالیں ہیں، جیسے کہ آئینہ ہوتا ہے، آئینے کے اوپر اگر کوئی دھبا لگ جائے تو ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے، اس کے چہرے پر اگر کچھ داغ دھبے ہیں تو وہ اتنا خوبصورت نہیں لگ پاتا ہے جتنی خوبصورتی ہوتی ہے، اور سب کے مختلف طریقے ہوتے ہیں دور کرنے کے۔ اسی طریقے سے دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے اور دل پر جب تاریکیاں چھا جاتی ہے تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں دور کرنے کے۔ تو اسی دل کو ہم صاف کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اب جب 2-3 دن آپ کو گزر گئے ہیں، 2 دن گزر گئے ہیں آپ کو یہ سب کرتے ہوئے، تو اب آج سے یہ شروع کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد جس طریقے سے بیٹھتے ہیں قبلے کی جانب چہرہ کر کے، دو زانو ہو کر کے بیٹھیں، جس طریقے سے نماز میں نیت باندھتے ہیں اس طریقے سے نیت باندھ کر کے بیٹھیں، دل کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں آپ۔ اب اسی کے ساتھ میں یہ کریں کہ اپنے سر کو سیدھے کندھے کی جانب سے لائیں اور وہاں پر لا الہ اتنا کہیں، اور وہاں سے اٹھائیں اور الا اللہ کی ضرب دل پر مار دیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کی ضرب آپ ماریں، ادھر سے اٹھائیں، آپ سیدھے چہرے کو سیدھے کندھے کی طرف سے اٹھائیں لا الہ، اور دل پر زور سے ماریں الا اللہ کی ضرب لگائیں، اور اس کی پابندی کریں آپ ہمیشہ، دھیرے دھیرے دن ٹائم وقت بڑھاتے رہیں مسلسل۔ عشاء کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ضرب لگاتے رہیں دل پر، کہ دل کا جو زنگ ہے وہ دھیرے دھیرے دور ہو رہا ہے، دل صاف ہو رہا ہے۔ دل ایک آئینے کی طرح ہے، اور جس پر جو گرد و غبار ہے وہ صاف ہو رہا ہے، اور دھیرے دھیرے جب یہ معاملہ ہونا شروع ہو جائے اور آپ کو محسوس بھی ہونا شروع ہو جائے، تنہائی کے اندر یہ آپ کام کریں سارا، اور اس کے بعد آپ یہ تصور جمائیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب آپ کو محسوس ہونے لگ جائے، دل کے آپ کا دل اس طرف راغب ہونے لگ جائے، تو اس کے بعد آپ یہ تصور جمائیں کہ کوئی شخص جو ہے دل کو ناخن سے کھرچ رہا ہے، یعنی کہ دل پر جو زنگ لگا ہوا ہے، جو میل لگا ہوا ہے، اس کو کوئی کھرچ رہا ہے، اور دھبا جو بن گیا ہے اس کو کوئی صاف کر رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ یہ تصور آپ کم سے کم 3-4 دن جاری رکھیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ اس کو وقت کو بڑھاتے رہیں گے تو ایک عجیب سی کشش محسوس ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو، اور دھڑکن کی آواز آپ کو سنائی دینے لگے گی، اور دھڑکن سے اللہ 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 کی آوازیں، یہ تو ایک خیر کافی لمبے عرصے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہونے لگا، کچھ وقت کے بعد محسوس ہونے لگا، جب دل مکمل صاف ہو جائے گا اور تنہائی میں آپ بیٹھیں گے اور یہ کریں گے، اور چلتے پھرتے بھی اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب آپ لگاتے رہیں، چلتے پھرتے جہاں بھی آپ جاتے رہیں تو لا الہ الا اللہ آپ کے دل سے نکلتا رہے اور ذہن میں چلتا رہے۔ بس آپ بات اگر کہیں اور کر رہے ہیں تب بھی آپ کا دل جو ہے ذکر کر رہا ہو۔ جب دل ذاکر ہو جائے گا تو ساری چیزیں خود بخود ظاہر ہونے لگ جائیں گی، بے شمار فوائد اس کے حاصل ہوں گے، اور روحانیت میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا، اور روحانیت اس طرح بیدار ہو جائے گی کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے بعد جو بھی عمل کیا جائے گا یقیناً اس میں کامیابی حاصل ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے دل صاف ہو جائے اور روحانیت بیدار ہو جائے۔ جب روحانیت مکمل طور پر بیدار ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات آسان ہو جائے گی، تمام پریشانیاں جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، اطمینان قلب حاصل ہوگا، اور جس چیز کے آپ خواہش مند ہیں، جس چیز کو آپ سوچ رہے ہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔
اسی طرح دھیرے دھیرے جب یہ کچھ دن گزر جائیں گے تو اس میں جو ہے پھر نفس کی پاکی کا بھی خیال کریں کہ جس چیز کی طرف دل مائل ہو رہا ہو تو اس کام کو نہ کریں. جس کام کو بھی کرنے کا دل کہہ رہا ہو اس نفس کو جب مکمل طور پر مار پڑتی رہے گی اور جب اس کا انکار ہوتا رہے گا تو اس کے بعد نفس مردہ ہو جائے گا. اور نفس کا مردہ ہو جانا تو پھر وہ بہت بڑی منزل ہو جاتی ہے, بہت مشکل سے حاصل ہوتی ہے یہ. تو خیر لیکن اس چیز کا خاص خیال کریں. تو آج سے جو ہے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا شروع کریں گے تو دھیرے دھیرے دل صاف ہوگا اور عبادت کی طرف رجحان زیادہ ہوگا. وسوسے جو آتے ہیں ان وسوسوں کا دفاع ہوگا, وسوسے آنا دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے. نگاہ اگر خطا کرتی ہے تو وہ خطا کرنا بند کر دے گی. بے شمار فائدے آپ خود محسوس کریں گے اس چیز سے. لیکن یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد جب آپ کو بہتر لگتا ہے, اور آپ چاہیں تو تہجد کی نماز کے بعد بھی, اگر جو حضرات تہجد کی نماز ادا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے لیے تو سونے پر سہاگا ہے کہ تہجد کی 12 رکعت نماز ادا کرے, نماز ادا کرنے کے بعد پھر ذکر کرے. تو چاہے آہستہ آہستہ ہی ذکر کرے. یہ الا اللہ کی ضرب جب لگتی رہے گی دل پر تو دل منور ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا, اور بے شمار چیزیں آپ خود محسوس کریں گے. کئی چیزیں آپ دیکھیں گے, لوگ آپ کی طرف رجوع کرنے لگ جائیں گے. آپ کی بات میں وہ اثر پیدا ہو جائے گا کہ آپ جس کو کوئی بات کہیں گے تو آپ کی بات اثر انداز ہوگی. لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی بات لوگ ماننا شروع کر دیں گے. جو کام آپ کے پھنسے ہوئے ہیں اور جن چیزوں کا آپ ارادہ کرتے ہو وہ چیزیں مکمل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی. دعاؤں میں اثر بڑھ جائے گا. تو ایسی بے شمار چیزیں فائدے حاصل ہوں گے. تو عوام اور خواص سبھی اس چیز کی مداومت کریں. جو عملیات سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو ضروری لازمی اس چیز کو کریں, اور عوام بھی جو احباب ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ جو وظائف پڑھتے ہیں اپنے پریشانیوں کو لے کر کے تو وہ اس چیز کو کرے تاکہ عبادت کی طرف دل راغب ہو. قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کریں, نماز کی پابندی کریں, اور اس کے ساتھ یہ کریں تاکہ دل اس طرف مائل ہو جائے اور زبان صاف ہو جائے, اور اس کے بعد جو بھی وظیفہ پڑھا جائے تو اثر انداز ہو, روحانیت میں اضافہ ہو جائے. تو انشاءاللہ اس چیز کی آپ مداومت کریں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ آج ہی سے جو ہے اس کو عمل کو شروع کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آگے جو کرنا ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو رہنمائی کی جائے گی. اور مزید اگر اس میں کوئی دقت ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں, تو میرے نمبر ہے یہاں پر, آپ رابطہ کر سکتے ہیں آسانی سے, جو بھی معاملہ ہے آپ کا پوچھ سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں ہے. اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو بھی اس میں کام میں شریک ہو رہے ہیں مولا تعالیٰ ان سب کو کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.